جگہ پر الایمان کلہ کہا گیا، جس سے معلوم ہوا کہ ایمان ذو اجزاء ہے، جیسا کہ محدثین کہتے ہیں، جس طرح سے کہ کرامیہ مرجئہ متکلمین کہتے تھے کہ ایمان بسیط ہے، لا یزید ولا ینقص، وہ نہیں معلوم ہوا تو اس کا رد ہو گیا حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی اس وجہ سے کہ لفظ کل سے تاکید ایمان کی دی۔ وقال ابن عمر رضی اللہ عنہما لا يبلغ العبد حقیقت التقوى حتى يدع ما حاك في الصدر۔ تقوی کے درجات معلوم ہوئے، ایک درجہ حقیقت تقوی کا، اس سے معلوم آیا کہ ایک درجہ اس سے نیچا ہے جس کے اندر تقوی پایا جائے مگر حقیقت تقوی نہ پائی جائے۔ لا یبلغ العبد حقیقت التقوی، تو اس تقوی کے درجے کو بھی ایمان کہنا ہوگا اور حقیقت تقوی کو بھی ایمان کہنا ہوگا، دونوں ایمان۔ ایمان کا یہ درجہ جس کو حقیقت تقوی کہا جائے گا یہ کامل ہوگا۔ منہیات میں بعضی چیزیں تو بین ہے، الحلال بین والحرام بین وبینہما مشتبہات، بعضی ایسی چیزیں ہیں کہ جن کا حکم بین نہیں ہے، نہ حرمت بین ہے نہ حلت بین ہے، تو اس کے اندر اعلیٰ کمال یہ ہے کہ جس چیز کے اندر تم کو شبہ ہو اس کو بھی چھوڑ دو، جس کے اندر تمہارے دل کو اطمینان نہ ہو، تمہارے قلب میں کھجراہٹ پیدا ہوتی ہے، تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ما حاک فی صدرک، جس چیز سے تمہارے دل میں کھجراہٹ پیدا ہوتی اس کو بھی چھوڑ۔ احتمال ہے کہ یہ جائز ہو یا ناجائز ہو تو اس کے بھی قریب مت جاؤ، یہ حقیقت تقویٰ۔ اور نفس تقویٰ یہ ہے کہ جو صریح حلال ہے اس کا ارتکاب کرو اور جو صریح حرام ہے اس کو چھوڑ دو۔ تو اب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ ایک شخص یخیل الیہ انہ قد وجد فیہ نواقض، ایک شخص کو تخیل ہوتا ہے کہ ہوا نکل گئی اس کی، فسا یا ذرات کا شبہ اس کو، تو آپ فرماتے ہیں کہ لا ینصرف حتی یستیقن، وہ نماز کو چھوڑ کر کے اس وقت تک نہ جائے جب تک کہ اس کو یقین نہ ہو جائے، حتی یسمع صوتا او یجد ریحا، جب تک تم ذرات کی آواز نہ سن لو یا اس کی بدبو نہ سن لو جب تک تم نماز کو مت چھوڑو۔ یہ تو ہے نفس تقویٰ کی بات، اور حقیقت تقویٰ یہ ہوگا کہ شبہ تم کو ہوا تو چھوڑو نماز کو اور جا کر کے وضو کر کے آؤ، یہ حقیقت تقویٰ ہے۔ ما حاک فی صدرک، تو یہاں پر حقیقت تقویٰ کا درجہ بتلایا گیا، معلوم ہوا
کہ جو حقیقت کا درجہ ہے یہ کمال کا ہے، اور نفس تقوی کا درجہ بھی ایمان کا ہے، تو یزید و ینقص دونوں ثابت ہو گئے۔ وقال مجاہد رحمہ اللہ تعالی، اچھا، وقال مجاہد شرع لکم اوصیناک یا محمد وإیاہ دینا واحدا، یہ آیت کا ٹکڑا ذکر کیا گیا ہے۔ شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحیناک وما اوحیناک وأوحینا إلی ابراہیم واسماعیل واسحاق، تو فرمایا کہ تمہارے واسطے اے مسلمانوں اللہ تعالی نے جو دین اختیار کیا ہے وہ وہی دین ہے کہ جو حضرت ابراہیم حضرت نوح علیہ السلام کے لیے تھا، اور وہی حضرت محمد پر نازل کیا گیا۔ وما وصى به ابراہیم وموسى وعیسى ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا، تو اس سے معلوم ہوا کہ دین تمام انبیاء کا ایک ہے، آپس میں دین کے اندر فرق نہیں ہے۔ جو دین حضرت نوح علیہ السلام لے کر کے آئے، جو دین حضرت موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام لے کر کے آئے، وہی دین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی لے کر کے آئے۔ تو شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا۔ تو مجاہد اس کی تفسیر کرتے ہیں اس آیت کی، شرع لکم اوصیناک یا محمد وإیاہ دینا واحدا، اس کی تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں آیت کے معنی یہ ہیں کہ تمہارے لیے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت تمہارے لیے وہی دین اختیار کیا گیا جو کہ حضرت نوح کا، حضرت ابراہیم کا، حضرت موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کا۔ تو واقعہ ہے تمام انبیاء کا دین ایک ہی، ملت ایک ہی ہے، شرائع میں فرق ہے۔ شرائع امور عملیہ جزئیہ ہیں، اور دین وہ اصول ہیں جن کے اوپر کوئی ملت موقوف ہو۔ اصول تمام انبیاء کے ایک ہیں، البتہ فروع میں بعضی چیزوں میں فرق ہو، اقتضاء زمانے کی وجہ سے، موسم کے اقتضاء کی وجہ سے یہ ہو سکتا ہے کہ کسی امت میں بہن سے نکاح کرنا جائز ہو اور دوسری امت میں بہن سے نکاح کرنا حرام۔ اسی طرح سے کسی شریعت میں شراب حلال ہو اور کسی شریعت میں شراب حرام ہو جائے۔ تو یہ فرعیات میں، عملیات میں اختلاف ہے، لیکن اصول سب کے ایک ہی ہیں، ملت ایک ہی ہے۔ تو یہاں پر کہا گیا شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا، اس کا خلاصہ مجاہد نے یہ کہا اوصیناک یا محمد وإیاہ دینا واحدا، تو دین ایک ہوا۔ وقال ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما
شرعة ومنهاجا اے سبیلا وسنتا. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اس آیت لکل جعلنا منکم شرعة ومنهاجا، لکل جعلنا منکم، معلوم ہوا کہ ہر ایک نبی کے لیے شرعت اور منہاج علیحدہ لکل جعلنا، ہر ایک پیغمبر کا شرعہ علیحدہ ہے، منہاج علیحدہ. شرعہ سبیلا و سنتا، شرعہ کے معنی منہاج کہتے ہیں واضح سڑک کو، شرعہ کہتے ہیں طریقے کو، سبیلا و سنتا ترجمہ ہوا اس کا. تو لکل جعلنا منکم شرعة ومنہاجا سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر ایک کا جدا جدا طریقہ ہے. اور پہلے کلام سے ما وصى به نوحا والذی اوحیناک سے معلوم ہوا کہ دین ایک. تو ان دونوں کے اجتماع سے مصنف ثابت کرتا ہے کہ پیغمبروں کے دین میں اتحاد اور فروع میں اختلاف ہے. جب اختلاف ہوا فروع میں تو اس وقت سے دین میں ایمان میں زیادتی اور کمی ہوگی. بعضی چیزیں ایک شریعت میں ناجائز ہیں، دوسری میں وہ جائز ہوگی، تغییر ہوگا اس کے اندر. تو اختلاف کا ہونا لکل جعلنا منکم شرعة ومنہاجا سے زیادت اور نقص کا ہونا ثابت ہوا ایمان کے اندر. اچھا اس میں کہا گیا دعاؤکم ایمانکم، یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی تفسیر ہے. قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، دعاؤکم کی تفسیر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے ایمان کے ساتھ. مفسر اور مفسر میں دونوں میں مناسبت ہونی چاہیے. ایمان کے اوپر دعا کا اطلاق کرنا جب ہی ہو سکتا ہے کہ جب ایک کے ذکر سے دوسرے کا تصور آتا ہو. اگر مترادفین میں تناسب نہ ہو تو ایک کو بول کر دوسرے کا ارادہ نہیں کیا جا سکتا. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اس آیت کی تفسیر لولا دعاؤکم قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم فقد کذبتم فسوف یکون لزاما، دعا کی تفسیر ایمان کے ساتھ. تو معلوم ہوا کہ ایمان کا لفظ دعا کے ساتھ ایسی مناسبت رکھتا ہے کہ ایک کو ذکر کر کے دوسرا مراد لیا جائے. تو دعا فعل ہے، اس کے اوپر ایمان کا اعتراف کرنا بتلاتا ہے کہ وہ قول و فعل ثابت ہوتا ہے. اور جب قول اور فعل ہوا تو یزید و ینقص اس کا ثابت ہوگا. اچھا صاحب اب حدیث کے متعلق کل کو بحث کریں. اعمال
اعمال کا مدار صورت پر نہیں ہے بلکہ نیت کے اوپر ہے. جیسی نیت ہوگی ویسا عمل ہوگا. جس قدر بلند درجے کی نیت ہوگی عمل بھی اسی درجے کا ہو جائے گا. مدار اعمال کی رفعت کا، پسندیدگی کا، قبولیت کا نیت کے اوپر قرار دیتے ہیں. چنانچہ جملہ اولا میں اور جملہ ثانیہ میں اسی کو زیادہ واضح طور پر بتلایا. وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ. بتلایا کہ مدار جب کی نیت کے اوپر ہوا تو اللہ تعالی کے یہاں ہر عمل میں مانوا کو، اس کی نیت کو دیکھا جائے گا. اگر نیت خیر ہے اور شبہ شر ہے تو ممکن ہے کہ وہ عمل قابل مواخذہ نہ ہو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قبطی کو قتل کر دیا. کوئی جذبہ ان کا فساد کا نہیں تھا. اس عمل پر ان کے کوئی گرفت نہیں ہوتی. قیامت میں جب شفاعت طلب کی جائے گی حضرت موسیٰ علیہ السلام قبطی کے قتل کو تو ذکر کرتے ہیں عذر میں. حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات کو زمین پر پھینک دینا، الواح کا ٹوٹ جانا، حضرت ہارون علیہ السلام کو زمین پر دے مارنا، داڑھی پکڑ کر کے کھینچنا، یہ چیزیں یقیناً کفر کی ہیں. کتاب اللہ کی توہین، نبی کی توہین، معمولی توہین بھی ایمان سے خارج کر دینے والی ہے. جسے معمولی نہیں ہے. اخذ برأس اخیہ یجره الیہ قال یا ابن ام لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی. اس کے اوپر گرفت ہونے کا اندیشہ بھی نہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام. اور ایک حربی کافر ظالم جو کہ اسرائیلی کے اوپر ظلم کر رہا تھا، اس کو قتل کر دینے کا اندیشہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کر رہا. کیونکہ وہ پھر جو ان سے ظاہر ہوا اللہ کا گرا دینا، ٹوٹ جانا، پیغمبر کے اوپر حملہ کرنا بڑا بھاری ہے. جس کی نبوت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دعا سے وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخْلُفْنِي بِهِ أَمْرِي وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي سے واقع ہوا. حضرت ہارون علیہ السلام کی نبوت میں کوئی ادنا درجے کا بھی شبہ نہیں ہو سکتا تھا، مگر قیامت کے دن اس اندیشے کو نہیں ذکر کیا جاتا. کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نیت نہایت اعلیٰ، خداوند کریم کی محبت کی وجہ سے، اس کی وحدانیت کی وجہ سے یہ غصہ آیا ہے، اور غصے میں جو کچھ کیا کر گزرے. نیت نہایت اعلیٰ، اس کے اوپر ادنا درجے کی نیت ہے. ایک شخص کعبہ شریف سے نماز پڑھتا ہوں، اب ظاہر ہے کہ یہ عمل صورت کی حیثیت سے نہایت اعلیٰ درجے کا ہے،
مگر اس نے نیت کی ہے لوگوں کو دکھلانے کے لیے. نماز پڑھتا ہے خانہ کعبہ کے اندر، نیت یہ ہے کہ لوگ دیکھیں، ریا اور سمعہ مقصود ہے. اللہ تعالی کی طرف اخلاص نہیں. تو ایسے عمل کو حقیقت بھی کے نزدیک کوئی وقت نہ ہوگی نیت کی قباحت کی وجہ سے، اگرچہ شبہ نہایت اعلیٰ. تو اسی بات سے آپ نے فرمایا وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَىٰ، یہاں بھی انما کہا گیا، جو نیت کی ہے وہی اس کو حاصل ہوگا. اعلیٰ درجے کی ہے، اعلیٰ درجے کا اس کا عمل ہوگا، اس کے نتائج نہایت عمدہ ہوں گے. اور ادنا درجے کا عمل ہے تو اسی نیت کے حیثیت سے وہ ادنا درجے کا ہے، اگر تو صورت اعلیٰ درجے کی. اور پھر اسی کی توضیح فرمائی، ہجرت مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ کی طرف اس وقت میں فرض ہے. اگر کوئی شخص نیت درست کرتا ہے تب تو یہ فرض ادا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل ہوتا ہے. مگر ایک شخص مکہ معظمہ سے ہجرت کرتا ہے کسی عورت سے شادی کرنے کے لیے، جیسے مہاجر ام قیس کا واقعہ ذکر کیا جاتا، یا غنیمت حاصل کرنے کے لیے مال دینے کے واسطے، تو اس کو فرمایا فہجرت ہو الی ما ہاجر الیہ. اب اسی حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی بطور دلیل انی کے کہ اگر کسی شخص کے اعمال میں اعلیٰ درجہ ہونا معلوم ہو کہ یہ عمل اللہ تعالیٰ کے یہاں بہت زیادہ مثمر ہوا، دنیا میں بہت اعلیٰ درجے کا ثابت ہوا، تو ہم بطور دلیل انی کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس شخص کی نیت بہت اعلیٰ درجے کی تھی جب تو اس کے اعمال اس درجے کے ہوئے. جیسے ہم اگر دیکھیں کہ ایک درخت کے اوپر آم کے پھل لگے ہوئے ہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کی گٹھلی آم کی تھی، ببول کی گٹھلی نہیں تھی، دوسرے میوے کی نہ تھی. اس کے مغزے کا پتہ چلتا ہے پھل کو دیکھ کر. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مغزے وحی کا اس حدیث سے مصنف نے اس بات کیا، جبکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی خداوندی آتی ہے اور آپ کے افعال میں ابتدا سے لے کر انتہائی درجے کی نزاکت، عدالت، احوال عالیہ معلوم ہوتے ہیں. تمام انسانوں کی خدمت کرنا، انک لتحمل الکل، تکسب المعدوم، تقری الضیف، تعین علی نوائب الحق، تصدق الحدیث، تؤدی الامانہ، اس قسم کے اعلیٰ درجے کے اعمال صادر ہوئے. معلوم ہوتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت بڑے اعلیٰ درجے کی تھی تب تو یہ افعال صادر ہوئے. پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کا آنا، قرآن کا اترنا، خوارق عادات کا ظاہر ہونا، تمام عالم کے اوپر آپ کی دھار کا بن جانا، عالم میں
یدخلون فی دین اللہ افواجا کا متحقق ہو جانا جو نتائج جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کے ظاہر. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا ومولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل إلى الإمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردة اليوفي البخاري رحمهم الله تعالى ونفعنا بعلومه آمين. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. کل اسی روایت کے متعلق تقریر ہو رہی تھی جو کہ ناکام رہی تھی، پوری نہیں ہوئی تھی. بحث اتنا ہے کہ اس حدیث کو ترجمۃ الباب سے بر وحید سے کیا مناسبت ہے. تو کل کی تقریر سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اس حدیث کا مفاد تو یہ ہے کہ اعمال کا مدار نیت کے اوپر ہے. ویسی نیت ہوگی ویسا ہی عمل ہوگا تحققاً وارتفاعاً. وجود ہی نیت پر ہونا اور اس کے درجات کا متحقق ہونا مبنی ہے نیت پر. نیت اصل ہے اور عمل اس کی فرع ہے باعتبار درجے کی بلندی کے اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبولیت کے. تو اس واسطے نتیجہ یہ نکلے گا کہ اگر کسی کے عمل میں بلندی ہوئی تو اس کی نیت بھی یقیناً بلند تھی جب نیت کو عمل کی بلندی تھی، جبکہ مدار عمل کا نیت کے اوپر ہے. اسی چیز کو دوسری روایت میں ذکر کیا گیا ہے. ان اللہ لا ينظر الى صوركم واموالكم بل ينظر الى قلوبكم ونياتكم. اللہ تعالیٰ کا مطمع نظر روح اور نیتیں. نیت جب مدار ہوئی تو اگر نیت اعلیٰ درجے کی ہے تو عمل بھی اعلیٰ درجے کا ہوگا، اور اگر نیت ضروری ہوئی ہے تو عمل بھی جڑا ہوا ہوگا، چاہے صورت میں شبح میں ایک ہی قسم کا ہو. اسی کو حضرت داؤد کبیر رحمۃ اللہ علیہ مشہور اللہ میں سے ہیں، وہ کہتے ہیں علی قدر ہمتک فی نیتک یکون ارتفاع درجتک عند عالم سریرتک. جیسی تمہاری نیت ہوگی جتنی ہمت بلند ہوگی نیت کے اندر، عالم سریرہ اللہ تعالیٰ کہ یہاں تمہارا بلند. اب
بطور استدلال یہ کہ پتہ چلتا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت نہایت بلند تھی، جب تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت عطا کی گئی، آپ کے اوپر وحی نازل کی گئی، آپ کا درجہ اس قدر بلند کیا گیا کہ آپ کے لیے کہا گیا کہ وَأَرْسَلْنَاكَ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً، اور اس سے بڑھ کر کے کہا گیا لِتَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، تو تمام عالموں کی اصلاح آپ کے متعلق کی گئی۔ اتنا بڑا مرتبہ حاصل ہونا دلالت کرتا ہے کہ نیت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نہایت بلند تھی۔ تو ترجمہ جو ہے کلفکان بدء الوحی، مبدأ وحی الی النبی علیہ الصلاۃ والسلام کا معلوم ہو گیا کہ نہایت بلند جو کی مبدأ ہے وحی کا۔ تو اس واسطے یہ حدیث بدء الوحی الی رسول اللہ کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ درجے کی مطابقت رکھتی۔ اس حدیث کو اس جگہ ذکر کرنا بہت زیادہ مناسب ہوا اور کسی تکلف کی اس میں ضرورت نہیں واقع کرنی۔ ابھی اس روایت کو ایک مسئلہ فرعیہ کے متعلق بھی پیش کیا جاتا ہے۔ کتاب کا تو مقصد مصنف کا مقصد تو ثابت ہو گیا، اس مسئلے کے اندر اختلاف ہے۔ نیت تمام اعمال کے لیے شرعاً ضروری ہے یا اس میں کچھ تفصیل ہے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور بخاری کا بھی یہی مقصد ہے، جہاں نہیں آگے جا کر کے کسی جگہ اس کو ذکر کرے گا کہ بخاری کہتا ہے کہ تمام اعمال کے لیے نیت ضروری ہے، کوئی عمل بلا نیت عند اللہ مقبول نہ ہوگا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس کے اندر تفصیل کرتے ہیں، اگر اعمال مقصودہ کی ذات ہیں تب تو ان کے لیے نیت ضروری ہے، اور اگر اعمال مقصودہ نہیں ہیں بلکہ وہ ذرائع اور وسائل ہیں دوسری عبادتوں کے لیے، تو ان کے لیے نیت ضروری نہیں ہے۔ وضو کے لیے، غسل کے لیے نیت ضروری نہیں ہے۔ عند الشرع اگر اعضاء غسل، اعضاء وضو دھل گئے بلا قصد کے تو وہ کافی سمجھتی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کافی نہیں سمجھتے جب تک کہ وضو کے لیے نیت نہ کی جائے، اگرچہ تمام اعضاء ہو گئے ہیں، وہ کہتے ہیں وضو نہیں ہوا۔ ایک مسئلہ فرعی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وضو اور غسل کے لیے تو ضروری قرار دیا، مگر طہارت ثوب، طہارت جسم، طہارت مکان وغیرہ کے لیے ان کے یہاں بھی نیت ضروری نہیں ہے۔ اگر کپڑے میں نجاست لگی ہوئی ہے اور کپڑا لے کر کے نصاب کے نیچے آ گیا اور بارش ہوئی اور پتنالے سے پانی گرا
اگر پانی گرا کہ نجاست کا کوئی اثر واقعی نہیں رہا، یا زمین پر یا بدن پر، تو وہ بھی کہتے ہیں کہ طہارت ہو گئی، اس سے نماز بھی جائز ہوگی اور دوسری عبادتیں۔ اعلیٰ حاضر قیاس اگر کوئی شخص دریا میں گر گیا، کنویں میں گر گیا، وہ ناپاک تھی اور تمام بدن دھل گیا، تو وہاں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بھی کہتے ہیں وہ پاک ہو گیا۔ وضو کے اندر اور غسل کے اندر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ضروری قرار دیتی ہیں، اور وہ حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ ہے کہ طہارت مکان اور وغیرہ جس طرح سے غیر مقصودہ عبادات میں سے ہیں، اور بھی اتفاق کی طہارت بغیر نیت کے حاصل ہو جاتی ہے، اسی طرح سے وضو کے اندر وضو میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا نظریہ یہ ہے کہ وضو کی دو شانیں ہیں، ایک وسیلہ ہونا اور ایک مقصود بالعبادت ہونا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد لا يقبل الله صلاة بغیر طہور، بعض روایت کے اندر بغیر وضو، تو یہ دلالت کرتا ہے کہ وضو اور طہارت فرائض میں سے آپ کا یہ ارشاد کہ ان امتی یعرضون علی یوم القیامۃ غرا محجلین، اور اس میں تفسیر فرمائی کہ ہر عضو جب دھویا جاتا ہے تو خطایا قطرات ماء کے ساتھ میں نکلتی ہیں۔ یہ بتلاتا ہے کہ اس کے اندر جہت مقصودیت کی ہے، اسی وجہ سے قیامت کے دن امت محمدیہ غر محجل ہوں گے، ان کے اعضاء اطراف ہاتھ اور پیر اور پیشانی چمکتی ہوئی ہوں گی، اور اسی سے تمیز آپ کریں گے اپنی امتی کا غیر امتی سے۔ یہ بتلاتا ہے کہ وضو میں شان عبادت ہے، تو اس وجہ سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ طہور ہونے کے اندر تو ضرورت ہے نیت کی، اور وضو مستقل وضاحت سے امامت بنانا اس کے لیے نیت ضروری ہے۔ تو دونوں جہتیں ہیں، اس لیے ہر جہت کا آدھا حکم یہ ایک مسئلہ آدھا ہے، مگر اس میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد زیادہ تر قوی معلوم ہوتا ہے۔ یہ روایت اس پر روشنی ڈالتی ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں ہجرت فرض تھی مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ، جن لوگوں نے ہجرت کسی عورت کی وجہ سے کیا تھا، جیسا مہاجر قیس کے لیے کہا جاتا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو لوٹنے کا، مکے جا کر کے اپنی نیت درست کرنے کا حکم نہیں دیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نیت ضروری ہے، فقط قبولیت عند اللہ، ثواب عند اللہ کے لیے، صحت عمل کے لیے ضروری نہیں ہے۔ سنوانی
عمل کو صحیح کرنا اور چیز ہے اور کسی عمل کا مقبول عند اللہ ہونا اور چیز ہے. تو حنفیہ کرتی ہیں کہ عمل صحیح ہو جائے گا بغیر نیت کے بھی مگر اعمال مقصودہ میں سے نہ ہو بلکہ ذرائع میں سے ہو. البتہ قبولیت عند اللہ ترتیب ثواب عند اللہ وہ فقط نیت کے اوپر مشتمل ہے. اب اس کے بعد یہ دوسری حدیث ہے وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وعنها أن الحارث بن هشام سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحيانا يأتيني مثل سلسلة الجرس وهو أشده علي فيفصل عني وقد رأيت عنه ما قال وأحيانا يتمثل بالملك رجلا فيكلمني فأعينها يقول. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصل عنه وإن جبينه لا يتفلسد عرقا. اس میں وحی کی ہر وقت آنے کی ابتدائی کیفیت ذکر کی گئی ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت حارث بن ہشام نے کیفیت وحی کو دریافت کیا. کیف یأتیک الوحی؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو صورتیں کی صورت میں ذکر کی. حسن وہ پر نہیں ہے مگر باعتبار اکثریت کے دو کو ذکر کیا. کبھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آتی ہے اس طرح سے جیسے کہ گھنٹے کی آواز جو گھنٹی جانوروں کی گردن میں ڈالی جاتی ہے اس کی آواز کی طرح سے آتی ہے. اور کبھی فرشتہ بصورت انسان آتا. دو طریقے ہیں. پہلے طریقے میں یہ فرمانا کہ سلسلہ الجرس سلسلہ آواز متضارب صوت متضارب کو جو متصل ہو جس کے اندر تمیز نہ ہو اس کو سلسلے کی آواز گھنٹے کی آواز کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے. اب اس میں تفسیر نہیں کی گئی چاہے یہ آواز نفس وحی کی ہے یا مبدأ وحی میں یہ آواز آتی ہے. دونوں احتمال ہیں. بعض حضرات نے تو یہ فرمایا کہ وحی جو بلا واسطہ ملک کے متصور ہونے کے جو وحی آئے گی جس میں فرشتہ اپنی اصلی صورت پر آتا ہے اس کے وقت اس وحی کے وقت میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتدا میں ایسی آواز محسوس ہوتی ہے جیسے کہ گھنٹی کے
اندر آواز ہوتی ہے، گھنٹی کی آواز میں آواز متصل آتی ہے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی گھنگھناہٹ کی آواز ابتداءً محسوس ہوتی ہے۔ اس کے بعد میں وحی کے کلمات آپ کے اوپر اطلاع کیے جاتے ہیں۔ یہ سلسلۃ الجرس اب مرجع کی کیفیت ہے، آنے کی کے وقت میں اولاً آپ کو ایسی آواز سلسلۃ الجرس کی آتی ہے۔ اس سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ جاتے ہیں کہ اس وقت میں فرشتہ اپنی اصلی صورت میں آ کر القاء کلام کرے گا۔ تو ایک جماعت کا خیال یہی ہے کہ سلسلۃ الجرس وحی کی آواز نہیں ہے، بلکہ وحی کے آنے سے پہلے ایسی آواز سنائی جاتی ہے تاکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام توجہات کو، تمام اعمال کو چھوڑ کر اس طرف متوجہ ہو جائیں اور اپنے حواس کو تمام